بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے تمام یہاں تشریف لائے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد اپنے اکابرین بزرگان دین جن کے حوصلوں اور ہمت افزائیوں اور رہنمائیوں سے ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے، اور ان کی رہنمائیوں کے جو ہے سائے کے تحت ہم اپنا سفر اور جلسے کے نظام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہمارے اسٹیٹ پر ہندوستان کی ممتاز شخصیات جمع ہیں، اور آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کے پورے ملک کے لیے آئلی اور ان کے خاندانی مسائل اور اجتماعی مسائل، ملکی مسائل بیڑا اپنے سروں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس وقت حافظ اوقاف کا مسئلہ جو زیر بحث ہے، اس کے لیے مسلم فیصلہ بورڈ انتہائی سرگردہ اور وہ مختلف بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے پروگرام منعقد کر رہا ہے۔ کل بھی انشاءاللہ ایک بڑا پروگرام جامع مسجد جامع نور پٹکاپور میں انشاءاللہ مغرب کے بعد ہوگا، اور اس کے لیے ہمارے مختون گرامی آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کے صدر محترم اور اسلامک فقہ اکیڈمی آل انڈیا کے صدر جنرل سیکریٹری، اور اسی طریقے سے حیدرآباد المعہد العالی الاسلامی کے ناظم الغانی اور مختلف جو ہے اداروں کے سرپرست اور سینکڑوں کتابوں کے مصنف، اور اپنے تمام تر آزار، بیماری، کمزوری کے باوجود انہوں نے ہم جیسے کمزوروں کی آواز پر لبیک کہا۔ ہم اس کے لیے حضرت والا کے انتہائی مشکور ہیں، انتہائی شکر گزار ہیں۔ ہمارے پاس زبان نہیں ہے کہ ہم حضرت کا شکریہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مخدوم گرامی اور جہاں سے ہم نے زیادہ تر فیض حاصل کیا ہے جامعہ عربی ہاتھوں جہاں کی یہ ہاتھ ہم نے چھانی اور جو کچھ حاصل کیا نسبت و برکت کے لیے تو ہم دیوبند سے نے فراغت حاصل کی، لیکن جو کچھ ہمیں ملا ہاتھوں سے ملا۔ اس وقت وہاں کے ناظم حضرت مولانا سید حفیظ احمد صاحب دعوت خاتون تشریف فرما ہے، ان کی تشریف آوری پر ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور بہت شکر گزار ہے کہ حضرت نے ہماری سرپرستی فرمائی اور یہ جلسے کی صدارت حضرت والا فرما رہے ہیں۔ خاک مولانا انعام احمد صاحب انہوں نے ہماری ایک ہی آواز پر انہوں نے ہماری بات کو رکھا اور تشریف لائے، ان کا خطاب آپ سن چکے ہیں۔ اب چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، زیادہ دیر جلسہ چلنا یہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوتا ہے، کہیں اگر ہم سبب و ذریعہ بن جائے آپ کی بجٹ کی نماز چھوڑنے کا وہ بھی مناسب نہیں ہوگا، لیکن اس لیے ہم حضرت والا حضرت مولانا خالص اللہ رحمانی دعوت برکاتہ ان کا منٹ قیمتی ہے، لمحہ قیمتی ہے، اور جو ہے بہت دیر سے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہم حضرت سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کریں گے کہ حضرت والا چند منٹ بھی اگر پرشاسن کے ساتھ کچھ بھی قیمتی باتیں ہمارے لیے جو موضوع ہوگی ارشاد فرما دیں گے، انشاءاللہ ہمارے لیے رہنمائی کے لیے بہت کافی ہوگی۔ ہم بڑے ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت والا اپنی روایت حسنہ سے ہم سب کو تشریف فرمائے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اخیر تک جلسے میں تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ حضرت کے خطاب کے بعد حضرت مولانا سید حفیظ احمد صاحب دعوت برکاتہ کا بھی خطاب ہوگا، اور پھر حضرت کی دعا پر انشاءاللہ رشید ختم ہو جائے گی۔ ایک افسوسناک اعلان یہ کہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحیم صاحب مجددی جو ہے جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ دارالعلوم جامعہ ہدایت تشریف لا چکے تھے، اور بھول بھی آ گیا تھا کہ ہم انشاءاللہ آپ کے یہاں عشاء تک پہنچ جائیں گے، لیکن اچانک فرمایا ان کے ایک عزیز کا بمبئی میں انتقال ہو گیا، اور وہ فوراً بمبئی کی نماز پڑھ کر واپس چلے گئے، اور انہوں نے ہمارے لیے کلمات خیر اور دعائیہ کلمات ہیں، ہم اس مجموعے کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں حدیث کی مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ حضرت سے پھر مجھے دوبارہ کا موقع ملے گا۔ کانپور تشریف لاتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان جو شخصیت تشریف فرمائے کانپور آدمی ان کی گاوڑا ہمیں یاد پڑتا ہے کہ 2013 میں حضرت مولانا خالص اللہ رحمانی دعوت برکاتہ اسی جلسے میں تشریف لائے تھے، وہ جلسہ اسی جگہ منعقد ہو رہا تھا۔ آج ہم تقریباً 10 سال کے بعد حضرت سے دوبارہ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو عمر دراز فرمائے، اور عوام و خواص کا فیض اسی طرح جاری ساری رہے۔ تو ہم حضرت سے بات گزارش کرتے ہیں، حضرت والا حضرت مولانا مفتی محمد زید صاحب جن کا پوسٹر میں نام تو نہیں ہے، اس سے پہلے جیسے میں
انہوں نے کہا کہ بھائی بڑے محترم مہمان ہمارے نام نہیں ہے، ہمارے بڑے برادر عزیز ہیں، تو حقیقی بھائی ہے، ہم ان سے بات بھی کرتے رہتے ہیں، وہ درمیان میں چونکہ وقت کی قلت ہے ورنہ حضرت سے بھی استفادہ کرتے ہیں، اور موقع جیسا ہوگا ایسے انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صدر علی قدر ہم سب کے ضرور والمحبوب حضرت مولانا قاری سید حبیب دام حضرت مولانا مفتی اقبال جو ماشاءاللہ شہر ہیں اور اس علاقے میں خطابہ کرتے ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد زید صاحب جن کا شمار ملک کے بڑے مصنفین ہیں اور جن کے شاگرد اس ملک کے کونے کونے میں پھیلے تھے. حضرت مولانا امام احمد صاحب، حضرات علماء کرام، اس جامعہ کے ذمہ داران، اساتذہ اور طلباء عزیز اور کافر شہر سے آئے مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، مجھے کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات کرنی نہیں، لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں بڑی اس سے آپ کے کی حفاظت ہوتا ہے. اس لیے میں آپ بزرگوں سے چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں آپ اسے توجہ سے سنیں اور کیا کہتے ہو کہ یہ چائے کی مجلس کو ذرا مؤخر کر دیں تاکہ لوگ توجہ باتیں سن سکیں. آیت کو کا سلسلہ بن گیا. قرآن مجید میں ایک عجیب واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس واقعے کو پڑھ کر اور اس کو سن کر بڑے حیرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام. ان کے والد بھی پیغمبر تھے سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے بڑے چچا وہ بھی کے پیغمبر تھے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی پشت مبارک سے ہم سب کے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. کہ دادا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم کتنے بڑے پیغمبر تھے. ان کے بعد جتنے نبی پیدا ہوئے وہ انہی کی نسل سے پیدا ہوئے. انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی.
جہاں ہم حج کرنے کے لیے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی اللہ کے بڑے انبیاء میں تھے جن کے نام سے قرآن مجید کی ایک پوری صورت ہے اور ان کے اور صاحبزادے یہودا کہ تورات کے بیان کے مطابق اللہ کے نبی تھے یعنی پورا خاندان اللہ کے نبیوں کا تھا خود نبی ان کے والد نبی ان کے چچا نبی ان کے دادا نبی ان کے صاحبزادے نبی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو وہ بستر مرگ پر لیٹے ہوئے اور جیسے آخری وقت میں مرنے والے کے بچے اور متعلقین ان کی چارپائی کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں گھیرے رہتے ہیں اسی طرح لوگ ان کو گھیرے ہوئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے صاحبزادوں سے ایک بات پوچھی انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا ماں تعبدون من بعد اے میرے بچوں تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے یہ بہت عجیب اس لیے ہے کہ ہم اور آپ خاندانی مسلمان ہیں تو ہمارے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ میرے بیٹے میرے پوتے یہ آئندہ ایمان سے نکل جائیں گے کفر و شرک کی طرف چلے جائیں گے لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اگلی نسل کے لیے بے چین ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ماں تعبدون من بعد اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے صاحبزادوں نے کہا کہ ہم آپ کے خدا اور آپ کے باپ اور چچا اسماعیل اور اسحاق کے خدا اور آپ کے دادا حضرت ابراہیم کے خدا یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہوا اور وہ اطمینان کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے آپ سوچئے کہ حضرت یعقوب نے یہ سوال کیوں کیا کہ حضرت یعقوب کا اصل وطن فلسطین تھا اور یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے اور مصر کا ضرورت تھی اس شکین کا غلبہ تھا جیسے ہمارے ملک ہندوستان میں ہر چیز کی پوجا ہوتی ہے درخت کی بھی بادشاہ کی بھی گائے کی بھی مصر کی تمام چیزوں کی پوجا ہوتی ہے پہاڑ کی بھی دریاؤں کی بھی گائے کا تقدس کا تصور تھا ان کے ہاں جو کیفیت کفر شرک کی اس وقت اپنے ملک میں ہے یہی کیفیت مصر کی سرزمین میں تھی اور جو ایمان والے تھے وہ بہت تھوڑی سی تعداد میں تھے حضرت اسحاق کی نسل کے جو تھوڑے سے لوگ فلسطین سے مصر آ گئے تھے صرف یہی حقیقت ہے جو ایمان والے تھے باقی کفر و شرک کی غلاظت میں لگ پڑے تھے تو حضرت اسحاق کو حضرت یعقوب کو اس بات کی فکر تھی کہ یہ جو مشرکین کی بہت بڑی اکثریت ہے جو میجورٹی ہے بہت بڑی یہ جو ہماری چھوٹی سی اقلیت ہے ایمان والوں کی چھوٹی سی مائنورٹی ہے ایمان والوں کی کہیں یہ اکثریت اس اقلیت کو نگل نہ جائے کہیں یہ اس اقلیت کو کفر و شرک کے رنگ میں رنگ نہ دے کہیں ہماری نسل دین و ایمان سے محروم نہ ہو جائے یہ فکر حضرت یعقوب کو بے چین کی ہوئی تھی
جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ بچوں نے فرمایا، عرض کیا کہ جس خدا کی آپ عبادت کر رہے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، ہم انہی کی عبادت پر قائم رہیں گے اور اپنے آپ کو ایمان پر قائم رکھیں گے، تب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہوا۔ اس واقعے کی روشنی میں آپ اپنے ملک کے حالات کو دیکھیں۔ اس ملک میں بہرحال آپ ایک مذہبی اقلیت ہے، ایک دھارمک اقلیت ہے۔ اس ملک کی 80% سے زیادہ تعداد اب وہ کسی مذہب کو مانتی ہو لیکن وہ شرک کے قائل ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدائی میں شریک سمجھتی ہے۔ اس ملک پر اگرچہ مسلمانوں نے سینکڑوں سال نہیں ہزاروں سال تک حکومت کی، کم و بیش کہتے ہیں کہ 1200 سال ملک کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن ہمیشہ مسلمان اس ملک میں تعداد کے اعتبار سے اقلیت ہی رہے، مائنورٹی رہے، کیونکہ لوگوں نے اسلام کی دعوت کی طرف توجہ نہیں کی۔ جو خطرہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی نسل کے بارے میں تھا، اے بچے ان کو منع کیجیے، کیوں ادھر سے ادھر سے جاؤ؟ جو خطرہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی نسل کے بارے میں تھا، آپ یقین کیجئے کہ ہم کو اور آپ کو وہ خطرہ ان سے زیادہ اپنی نسلوں کے بارے میں ہونا چاہیے کہ ہماری آنے والی نسل ایمان پر قائم رہے گی یا نہیں رہے گی، اس کی پیشانی ایک اللہ کے سامنے جھکے گی یا یہ شرک و کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ دو چار مسلمانوں کی جان کا فساد میں چلا جانا اور شہید ہو جانا اتنا قابل افسوس نہیں ہے، وہ ان کے ہاں اللہ کے ہاں ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ لیکن ملک میں جو صورتحال بن رہی ہے کہ اب مسلمان نوجوان جے شری رام کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، آپ کے بچے اسکولوں میں جا کر سرسوتی جی کی لکشمی جی کی پوجا بھی کرتے ہیں، دیوالی بھی مناتے ہیں، راکھی بھی مناتے ہیں، گنیش جی کے تہوار میں بھی ہماری برقع پوش بہنیں جا کر شریک ہوتی ہیں۔ آپ یقین جانیے یہ کچھ مسلمانوں کے شہید کر دیے جانے اور کچھ لوگوں کے مکان کو بلڈوز کر دیے جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کو خطرہ ہے، اور اس کے لیے مختلف تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں۔ قانون کے ذریعے بھی مسلمانوں پر دباؤ بنایا جا رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ عدالتوں کے بعض فیصلے بھی ایسے آ رہے ہیں جس کی کسی سیکولر ملک میں توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ میڈیا اس کو ترقی دے رہا ہے، پروان چڑھا رہا ہے اس تصور کو، لیکن سب سے بڑھ کر جو چیز ہماری آنے والی نسلوں کو متاثر کرنے والی ہے وہ اس ملک میں آنے والا نیا تعلیمی نظام ہے، نیو ایجوکیشن پالیسی۔ اس پالیسی کے تحت اس ملک میں اس کا مکمل نفاذ 2030 تک ہوگا۔ ملک کی بعض ریاستوں میں جزوی طور پر یہ پالیسی نافذ کی گئی ہے۔ ان ریاستوں میں اسکولوں میں ویدوں کا پاٹھ یہ شامل نصاب کر دیا گیا ہے، گیتا شامل نصاب کر دی گئی۔ ہمارے ملک کے قانون کے لحاظ سے جو سرکاری اسکول ہے اس میں کسی خاص دھرم کی تعلیم نہیں دی جا سکتی، لیکن اب ہمارے حکمراں یہ کہتے ہیں
کہ وید اور گیتا یہ اس ملک کی قومی کتاب ہے، یہ اس ملک کی نیشنل پستک ہے، اس لیے اس کی تعلیم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسکولوں میں جو ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں، کلچرل پروگرام ہوتے ہیں، اس میں ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں جو دیومالائی کہانیاں ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ گنیش جی بیچارے، ان کو ہاتھی کی سوٹ لگا دی گئی تھی ہمارے برادران وطن کے خیال کے مطابق، اور ہنومان جی پوری پہاڑی لے کر یہاں سے سری لنکا چلے گئے تھے۔ اب تک تو ہم لوگ اس کو ایک قصہ کہانی کے طور پر سن رہے تھے، لیکن اب یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں پلاسٹک سرجری اتنی ترقی یافتہ تھی کہ انسان کے چہرے کے ساتھ ہاتھی کی سوٹ لگائی جا سکتی تھی، اور فضائیہ میں ہمارا ملک اتنا آگے تھا کہ ایک آدمی پہاڑ کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا تھا۔ یہ باتیں یقیناً ہم لوگوں کو مذہب خیر معلوم ہوتی ہیں، لیکن جب چھوٹے بچوں کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے تو ان کے دل و دماغ کی تختی سادہ ہوتی ہے اور اس پر یہ بات نقش ہو جاتی ہے۔ اسکولوں میں سرسوتی کی پوجا کرائی جاتی ہے، بچوں کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تعلیم کی دیوی ہے، یہ ایجوکیشن کی دیوی ہے، اگر ان کی پوجا کرو گے، ان کے سامنے پرارتھنا کرو گے تو تمہارا ذہن اچھا ہوگا، تمہارا دماغ اچھا چلے گا، ایگزام میں تمہارے اچھے مارکس آئیں گے۔ ملک کے بعد ریاستوں میں اس کے خلاف لوگ عدالت میں گئے تو حکومت نے کہا کہ ہم نے اس کو لازم نہیں کیا ہے، آپشن رکھا ہے، جو بچہ چاہے پوجا کرے، جو بچہ چاہے پوجا نہ کرے۔ آپ سوچئے ایک اسکول میں 1000 بچے ہیں، اس میں 100 مسلمان بچے ہیں، اگر 900 بچے اس عمل کو کریں گے تو کیا یہ 100 بچے اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں گے؟ نہیں بچا سکتے۔ ہمارے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، دیکھو یہ لکشمی دیوی ہے، ان کا احترام کرو، ان کی وندنا کرو، یہ رزق کی دیوی ہے، یہ روزی دیتی ہے، ان کی پوجا کرو گے تم کو اچھی جاب ملے گی، تم کو آئندہ روزی ملے گی۔ یہ درگا دیوی ہے، یہ طاقت کی دیوی ہے، ان کی پوجا کرو گے تو پاور حاصل ہوگا۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تقریباً تمام تعلیمی اداروں میں دیوالی بھی ہوتی ہے، درگا پوجا بھی ہوتا ہے، حالانکہ ہمارے ملک کے سنویدھان کے لحاظ سے ہمارے سرکاری تعلیمی اداروں میں کسی خاص مذہب کی تعلیم نہیں دی جا سکتی۔ تو ٹیکسٹ بک کے ذریعے بھی، ثقافتی پروگراموں کے ذریعے بھی اور اسکول کے مینجمنٹ کے ذریعے بھی ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے کہ آپ کی آنے والی نسلیں آہستہ آہستہ شرک کے رنگ بدل جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے دور میں یہ نہ ہو، لیکن آپ کی اگلی پشت میں، اور خدا نخواستہ اس کی اگلی پشت میں۔ میں برطانیہ گیا تھا ایک دفعہ، اور آخری دن آکسفورڈ سے میں ایئرپورٹ گیا، ہیتھرو ایئرپورٹ۔ راستے میں گزرتے ہوئے میں نے ایک آبادی دیکھی، بڑی مارکیٹ تھی، اکثر دکانوں پر جو نام لوگ رکھتے ہیں اپنے نام پر، اس کے شروع میں ال کا لفظ ہے، ال، اور باقی کوئی چیز نہیں ہے عربی کی۔ مجھ کو بڑی حیرت ہوئی، جیسے انگریزی زبان میں دا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دفع، میں ال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، الف نام کا۔ تو ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے، میں نے ان سے پوچھا، وہ عالم دین تھے، میں نے کہا مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے اس مارکیٹ کو دیکھ کے،
مارکیٹ ہمارے کرسچن بھائیوں کی ہے، یہاں مسلمانوں کی کوئی علامت اور پہچان نہیں ہے، لیکن دکانوں میں عربی زبان کا، عربی گرامر کے لحاظ سے جو حرف تعریف ہوتا ہے الف لام، وہ ہر جگہ شروع میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو شہر ہے، یہ علاقہ ہے، یہ سب کے سب 1948 میں جب برطانیہ نے اسرائیل قائم کیا اور اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے، خبیثوں نے فلسطینیوں کو اجاڑا، تو برطانیہ نے اپنے ملک اور فلسطینیوں کو پناہ دی اور یہاں آباد کیا۔ تو یہ سب فلسطینی عرب مسلمان تھے، لیکن آہستہ آہستہ 50 سال کے بعد اب ان کو کچھ نہیں معلوم ہے وہ کیا تھے، ان کا مذہب کیا تھا، چونکہ عرب عام طور پر عرب قبائل کے ساتھ ال کا لفظ رہتا ہے، تو سر نیم کے طور پر ال باقی رہ گیا۔ تو مجھے آپ غور کیجئے کہ کس طرح پوری نسلوں کو بدل دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں۔ اس کے لیے 3 باتیں بہت ضروری ہیں، میں مختصر طور پر عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مدارس کا نظام ہے، اس کو طاقت پہنچائے گا۔ مدارس لاک ڈاؤن کے بعد سے بہت کمزور ہوئے، اور آپ کے شہر میں لیدر کے کاروبار کے متاثر ہونے کی وجہ سے مدارس پر بہت اثر پڑا ہے۔ آپ کا شہر ایسا شہر ہے جہاں سے پورے ملک کو خیر کے کاموں میں مدد ملتی ہے، لیکن آپ یہ عزم کیجئے کہ حالات جیسے کچھ بھی ہوں گے، جیسے ہم اپنا گھر ہزار پریشانیوں کے باوجود چلا رہے ہیں، ان مدرسوں کو بھی چلائیں گے۔ یہ آپ کا اصل گھر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، مختلف صحابہ مختلف اچھے کاموں میں تھے، کوئی کسی غلط کام میں نہیں تھا، کوئی تلاوت کر رہے تھے، کوئی ذکر کر رہے تھے، کچھ لوگ تعلیم و تعلیم میں لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور ان کے درمیان بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر آپ کے شہر کانپور میں آج رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے، تو آپ سوچئے کہ وہ کہاں قیام کرتا ہے؟ انہی مدرسوں میں سے کسی مدرسے کو اپنے قیام کے لیے منتخب کرتا ہے۔ یہ ادارے آپ کی پہچان ہے، یہ ادارے آپ کے بقا کا ذریعہ ہے۔ ہر قیمت پر ان مدرسوں کو بچائیے۔ دوسری ضروری چیز ہے بھائیوں، مکتب کا نظام۔ مکتب کا اتنا مضبوط نظام قائم کیجیے کہ کوئی بچہ کا بیسک اسلامک ایجوکیشن سے محروم نہ رہ جائے۔ اس کا ہمیں انتظام کرنا ہوگا۔ مکتب قائم بھی کیے جائیں، بچوں کو مکتب پہنچایا بھی جائے۔ ماشاءاللہ اس شہر میں بھی میں نے سنا کئی حضرات مکاتب کا اچھا نظام چلا رہے ہیں، لیکن میں ان سے درخواست کروں گا کہ اب مکتب کو بھی کچھ نئے ڈھنگ سے چلانے کی ضرورت ہے۔ آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں مکتب میں کہ جب کھاؤ تو یہ دعا پڑھو، بسم اللہ و برکۃ اللہ، لیکن اب اس دعا کے ساتھ بچوں کو یہ بھی سمجھائیے کہ دیکھو ہم کھانے کے وقت اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ مٹی میں سے گیہوں کے دانے اگتے ہیں، دیکھو مٹی میں کہیں گیہوں ہے، آم کے درخت سے آم کا پھل نکلتا ہے، دیکھو یہ سب لکڑی ہے، کہیں پر آم ہے اس کے اندر؟ یہ کون گیہوں دیتے ہیں، یہ کون چاول دیتے ہیں، یہ کون آم دیتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہ کوئی دیوی نہیں دیتی ہے، یہ کوئی دیوتا نہیں دیتا ہے، صرف اللہ ہی تم کو روزی دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے دین میں اللہ کے نام سے کھانے کو شروع کرنے کو کہا گیا ہے۔ جو نونہال بچے ان کے دل و دماغ میں یہ بات اس طرح بٹھا دی جائے
کہ ایمان ان کا رگ و ریشے میں رچ بس جائے۔ ابھی تفسیر کا موقع نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید پولیس والے قانون کی طرف سے بھی دباؤ ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی آبادیوں میں اسلامی ثقافت کے ساتھ، اسلامی ماحول کے ساتھ ماڈرن ایجوکیشن کے ادارے قائم کریں۔ مدرسوں میں کتنے بچے پڑھیں گے؟ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق 4% بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اور ان 4% میں صلاحی اور نسائی مکتب بھی شامل ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ کتنی کم تعداد ہے جو مدرسوں میں پڑھتی۔ جب ایل کے اڈوانی ملک کے وزیر داخلہ تھے، اس وقت یہ بات آئی تھی کہ 0.9 یعنی 1% سے بھی کم بچے ہیں جو ان مدرسوں میں پڑھتے ہیں جسے یہ مدرسہ ہے، جس کو ہم لوگ مدرسہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے 99% بچے ہیں، کیا ہم ان کو شرک و کفر کے حوالے کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اور اللہ کی بندگی کے جذبے سے ان کا محروم ہونا ہم گوارا کر لیں گے؟ میرے بھائی اور بزرگوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ایسے اپنے تعلیمی ادارے ہیں جہاں اسلامی ماحول میں دینی پہچان کے ساتھ، اسلامک ایجوکیشن کے ساتھ، لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ تعلیمی نظام کے ساتھ آپ ان کو تعلیم دلائیں، ہر معیار کے ہوں، کارپوریٹ سطح کے بھی ہوں، تاکہ جو لوگ اپنے بچوں کو ایسے ہی اسکولوں میں پڑھانا چاہتے ہیں وہ وہاں پڑھا دیں، اور بہت معمولی انفراسٹرکچر کے بھی ہو، تاکہ جو مسلمانوں کی سلم آبادیاں ہیں وہ اپنے بچوں کو اس میں پڑھائیں۔ لیکن یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بات میں نے اس سے ذکر کی، اس ملک میں رہنے والے ہر مسلمان باپ کے دل میں یہ دھڑکن ہونی چاہیے کہ ہمارے بعد ہماری نسلوں کو کیا حال ہوگا، کیا یہ ایمان پر قائم رہ سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اس جامعہ کی انتظامیہ کا کہ یہ تاریخی اور قدیم و بافیض ادارہ، ان بزرگوں نے مجھے یہاں حاضری کی سعادت بخشی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور اس ادارے کو ظاہری اور معنوی ترقیات سے سرفراز آئے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔